فرسٹ آف آل تو یہ ایک بہت ہی اچھا ایک انیشیٹو لیا گیا ہے جس کے اندر وکلاء کی جو آواز ہے یا ان کے جو مسائل ہیں یا جو سائلین کے مسائل ہیں ان کو جو ہے وکلاء برادری کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں تک اور اعلیٰ قوم تک اور جوڈیشری تک جو اس کو پہنچانے کے لیے جو انیشیٹو لیا گیا ہے یہ ایک خوش آئین ہے کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ مسائل جو ہے وہ اوپر تک جو ہے وہ پہنچ سکیں۔ ہائی کورٹ کے بینچ کے حوالے سے قانون کا ایک منشا ہے کہ جو انصاف ہے وہ سائل کی دہلیز کے اوپر پہنچنا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ سائل جو ہے اس کے لیے جو انصاف ہے اس کو جو ہے وہ ناپید کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی بھی لوور کورٹس ہیں اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی فیصلہ ہے، اس کے اوپر کسی بھی پارٹی کو کوئی اعتراض ہے یا کوئی اگریوڈ پرسن ہے، اس کا رائٹ ہے کہ وہ اپیل کے لیے یا اپنے انصاف کے لیے جو ہے وہ اعلیٰ عدالتوں کے ساتھ جو ہے وہ رجوع کرے، لیکن اس کے اندر نہ ہو دور ہونے کی وجہ سے اور ایک اس کی دہلیز یا اس کے شہر تک جو ہے متعلقہ عدالت کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کے لیے اتنا پاسبلٹی نہیں ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے شہر کے اندر جا کر یا اس کے اوپر جو ایکسپینسز جو ہیں وہ اس کے لیے افورڈیبل نہیں ہوتے ہیں، تو ایک انصاف کو جو ہے وہ ایک انتہائی مہنگا کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک جو ایک ایلیٹ طبقہ ہے اس کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک انصاف جو ہے اس کی دہلیز کے اوپر موجود ہے، بے شک وہاں پر دور اس کو کیوں نہیں جانا پڑ رہا ہے، لیکن ایک غریب جو بندہ اگر جو انصاف کے لیے آتا ہے اس کے لیے اس کو ناپید کر دیا گیا ہے۔ اب اتنا پاسبلٹی نہیں ہوتی ایک آدمی کے لیے یا غریب پرسن کے لیے، وہ کسی حد تک جو ہے مشکل سے ایک وکیل کو تو کر لیتا ہے، یا کوئی وکیل ہے وہ ایک غریب کو دیکھتے ہوئے اپنی فیس چھوڑ کے ایک فری میں بھی اس کا کیس جو ہے وہ ہینڈل کرنے کے لیے اس کو کنٹیسٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن اس کے پاس ایکسپینسز جو ٹریولنگ کے ہے اس کے لیے اتنے اس کے چارجز نہیں ہوتے کہ وہ اس اعلیٰ عدالتوں تک جو ہے وہ رجوع کر سکے۔ تو میرے خیال سے ایک یہ کسی ایک پرسن کی کاز نہیں ہے، یہ ہر اس بندے کی، ہر ایک سائلین کی ایک کاز ہے جس کے لیے اس کے اوپر جتنے بھی اعلیٰ قوم ہیں، چاہے جتنے بھی پولیٹیکل پرسنز ہیں، وہ اس چیز کے اوپر ایڈمٹ کر کے گئے ہیں کہ اس کے لیے ہائی کورٹ کا جو بینچ ہے وہ فیصل آباد میں اور دیگر جو شہر ہیں جہاں پر ہونا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ اس کے حوالے سے سنسیئرلی طور پر کسی بھی پرسن کی طرف سے کوئی بھی انیشیٹو نہیں لیا گیا ہے۔ سو میرے خیال سے یہ ایک انصاف کا تقاضا ہے، اور کہ جو بھی سائلین ہے، جو اگریوڈ پرسن ہے، اس کے انصاف جو ہے وہ اس کے دروازے کے اوپر ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں جو کہ دور جو ہے وہ پاسبلٹی نہیں ہے جانے کے لیے، وہاں پر ان کی دہلیز ان کے شہر کے اندر ہائی کورٹ کے بینچ ہے ان کے قیام کو یقینی بنانا چاہیے۔ جیسے لا نیوز یہ رجسٹرڈ ہے، رجسٹرڈ ہونے کے بعد ساتھ ساتھ انہوں نے سب سے پہلے جو آغاز کیا وہ وکلا برادری سے آغاز کیا، وکلا برادری سے لے کے اس کو آگے پلیٹ فارم کو لے کے چلے ہیں، ساتھ ہی ساتھ عدلیہ کے مسائل کو بھی انہوں نے مد نظر رکھا۔ تو میں محمد ندیم صاحب کا اس حوالے سے بہت مشکور ہوں۔ جیسے کہ دوسرا آپ کا کوشچن تھا ہائی کورٹ بینچ کے حوالے سے، تو دیکھیں ہائی کورٹ بینچ ندیم صاحب ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے، فیصل آباد کی 1.5 کروڑ عوام کے لیے ایک بہت ہی بڑا پرابلم ہے۔ ہم یہاں سے جاتے ہیں صبح 6 بجے 5 بجے نکلتے ہیں کیسز میں، یہاں سے اپیلز ہماری لگی ہوتی ہیں۔ سب سے جو میجر ایشو ہمارا آ رہا ہے کہ ہم یہاں سے کیسز کی تیاری کر کے نکلتے ہیں، سائل غریب بیچارہ سائل ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے پیسے اس نے پکڑنے ہیں، مانگنے ہیں، ادھار پکڑنے ہیں، اس نے ایکسپینس کرنا ہے، ایکسپینڈیچرز ہیں اس پہ۔ تو جب یہاں سے لے کے جاتا ہے تو وہاں پہ جا کے بعد میں ہمیں پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیس ہمارا لیفٹ اوور ہو چکا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک لاسٹ ہم نے اسٹرائک ہوئی 2013 میں، پھر لاک ڈاؤن ہوا، بہت شدید قسم کا لاک ڈاؤن ہوا 2020 میں۔ تو اس کے باوجود انہوں نے ہمیں ایک ہائی کورٹ بینچ کی فائلنگ کا جو معاملہ تھا وہ یہاں پہ سٹارٹ ہوا فیصل آباد کے اندر، لیکن اس کے برعکس یہ کہ کچھ عرصے بعد وہ ہائی کورٹ کی جو فائلنگ والا سسٹم تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن اگر ہم اس سے آگے دیکھیں تو جیسے کہ بہت واسٹ ہے، سول ہے، کرمنل، کارپوریٹ سروسز، اس طرح کی جو تمام تر اپیل ہیں، اس کے لیے ہمیں خود جو وہاں کے لاہور میں جو بندے ہیں ان کی سروسز ریکوائرڈ ہوتی ہیں، ان کو لے کے ہم نے چلنا ہوتا ہے۔
تو بیسکلی اگر دیکھا جائے تو 1.5 کروڑ عوام ان کے مزید جو روزگار ہے لوگوں کا روزگار بڑھے گا. یہ بیسک ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. یہ ہائی کورٹ کا جو بینچ ہے وہ فیصلہ آباد کو ملنا چاہیے. بہت شکریہ. الرحیم. میں اس ٹائم فیصلہ آباد کی بار میں رانا محمد سلطان صاحب کے چیمبر میں موجود ہوں. تو آج میرا یہی سوال نکلا ہے ہائی کورٹ کے بینچ کے لیے اور لانو ٹی وی چینل کے جو وکلا کا پلیٹ فارم آیا ہے اس پہ ہم نے بات کی ہے ہائی کورٹ کے بینچ کے لیے. اب رانا صاحب کے بعد ہوں اور اسی جو فیصلہ آباد کا جو ہائی کورٹ بینچ کیوں نہیں آ رہا, یہ فیصلہ آباد کا تیسرا شہر ہے, بڑا شہر ہے جو ہائی کورٹ بینچ کیوں نہیں آ رہا, کیونکہ اسی میں سیاسی بنیاد اور وزیر اعظم صاحب لوگوں نے کافی لوگوں نے وعدے کیے, صدر آئے وہ وعدے کیے, کوشش کرتے گئے. اب بسر صاحب آ گئے ہیں, ان کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ رنگ لے آئے. اور میں رانا صاحب سے یہی پوچھتا ہوں کہ ہائی کورٹ بینچ کیوں نہیں آ رہا, کیا اس کا کیا رکاوٹ ہے, کیا مسئلہ ہے؟ جی السلام علیکم. جی میں جناب ٹی وی چینل لا نیوز کے پلیٹ فارم سے حکام بالا کو یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے ساتھ ایم پی ایم این اے اور ایم این اے اور وزیر اعظم موجودہ عمران خان صاحب نے بھی ہماری بار میں آ کر ہم سے وعدہ کیا کہ ہم جب وزیر اعظم بنیں گے تو فیصلہ آباد کو ہائی کورٹ کا بینچ دیں گے. اور ہم ہائی کورٹ کے وکیل ہیں اور ہماری فیصلہ آباد کے کیسز کی تعداد بھی پیڈنسی بھی کافی زیادہ ہے. تاجر حضرات اور جو بھی لوگ یہاں ذلیل و خوار ہو کر ہائی کورٹ جاتے ہیں ان کے لیے سستا انصاف کے لیے فیصلہ آباد کو ہائی کورٹ بینچ دینا ضروری ہے اور لازمی ہے کہ تاکہ وکلا صاحبان کو بھی اس سہولت سے مستیاب ہو سکیں اور سستا اور انصاف کے لیے ہمیں ہائی کورٹ کا بینچ فیصلہ آباد کے لیے دینا ضروری ہے. اور ہماری اب بھی وزیر اعظم سے یہ اپیل ہے کہ ہماری فیصلہ آباد بار میں وکلا کا ہائی کورٹ کا بینچ کا قیام بالکل بے اشد ضروری ہے. جناب میری گزارش ہے. تھینک یو. رانا صاحب نے یہی کہا کہ ہائی کورٹ بینچ آنا چاہیے اور وزیر اعظم کا وعدہ ہے یہ ہائی کورٹ بینچ لازمن آنا چاہیے. اب دعائیں ہیں کہ بسر صاحب آئے ہیں, صدر نئے آئے ہیں, تو ان کا بھی دیکھتے ہیں کیا ہے. رانا صاحب کو یہی خیالات ہیں کہ ہائی کورٹ بینچ ایم این اے ایم پی نے وعدے کیے تھے, سب نے وعدے کیے تھے کہ آئے تھے. محمد ندیم لانی ٹی وی ایچ ڈی